بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تلاوت، ادب اور عظمت سے متعلق واقعات مسلسل عبقری رسالے میں شائع ہو رہے ہیں۔ عبقری رسالہ ستمبر میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ زاہدہ چشتی صاحبہ لاہور سے بیان کرتی ہیں، جو ستمبر عبقری رسالہ کے صفحہ نمبر 7 پر شائع ہوا ہے۔ بے بسی کو خوش نصیبی میں بدلتا جاگتی آنکھوں سے دیکھیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم و شان کلام ہے جو نہ صرف زندگی کا سب سے بہترین دستور ہے، بلکہ ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر دکھ کی دوا بھی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، وہ رحمت ہے جو دلوں کو سکون بخشتی ہے، اور وہ برکت ہے جو زندگی کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ جب کوئی بھی انسان سچے دل سے اس سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے ایسے در کھول دیتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ عرصہ پہلے اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، جب میں نے قرآن مجید کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آگے لکھتی ہیں، ہسپتال سے ملا ایک انوکھا تحفہ۔ کچھ عرصہ پہلے ایک عزیز کی عیادت کے لیے لاہور کے ایک بڑے ہسپتال میں گئی۔ وہاں میری نظر ایک خاتون پر پڑی جو عبقری رسالہ تقسیم کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے ایک رسالہ دیا، میں نے محبت سے اسے تھاما۔ تھوڑی دیر بعد جب فارغ ہوئی، رسالہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک عجیب سی روحانی ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوا، گویا دل کی بے چینی ختم ہونے لگی۔ چند صفحات پلٹے، ایک صفحہ سامنے آیا جس میں قرآن مجید کے کمالات و معجزات سے متعلق تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس میں ایک قرآنی عمل کے کمالات پڑھے کہ زندگی میں اگر کوئی بھی مشکل یا مصیبت آ جائے یا پھر کوئی بھی ناممکن کام ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ 7 دن کے اندر ایک مکمل قرآن پاک مکمل پڑھیں، پھر اسی طرح 7 قرآن مکمل کرنے تھے۔ اس وقت زندگی میں کچھ سنگین مسائل تھے، مزید بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی کافی پریشانیوں کا شکار تھی۔ تحریر پڑھنے کے بعد دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی برکت سے مجھے بھی مرادیں مل جائیں گی۔ اس لیے میں نے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا۔ میں نے باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ مذکورہ عمل مسلسل جاری رکھا، جس سے آہستہ آہستہ زندگی کے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد عبقری رسالہ مستقل مزاجی سے پڑھنا شروع کر دیا، اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح شیخ المذاہب صاحب سے ملاقات ہو تاکہ ان سے مزید رہنمائی حاصل کر سکوں۔ میں نے کئی بار ملاقات کا ٹوکن لینے کے لیے نمبر ملایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکی، لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی۔ ختم القرآن والے عمل میں اس مراد کی بھی نیت کر لی۔ اپنی خوش نصیبی پر آج بھی حیران۔ ایک دن میں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر عبقری دواخانہ کچھ سامان لینے پہنچی۔ اچانک وہاں شیخ الوظائف تشریف لے آئے۔ بے بسی کے عالم میں ان کو آتے جاتے دیکھ رہی تھی، مگر ہمت نہ ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر کچھ کہوں۔ اسی دن میرے 7 قرآن مکمل ہوئے تھے۔ میری خوش نصیبی دیکھیے کہ آپ اچانک ہمارے سامنے ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ یہ لمحہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں بے حد خوش تھی اور میری بیٹیاں مجھ سے زیادہ خوش تھیں۔ لوگ بھی حیران تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے نہ صرف میری پریشانی سنی بلکہ مجھے تسلی دی اور رشتوں کی بندش کے بارے میں آگاہ کیا۔ روحانی عمل اور دعائیں بھی دیں۔ الحمدللہ میں نے وہ اعمال شروع کر دیے، قرآن پاک والا عمل بھی کرتی رہی اور آج پورے یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ آپ اور عبقری کی وجہ سے مجھے قرآن پاک اور قرآنی اعمال ملے، جس کی برکت سے میری زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئیں جو ناقابل بیان ہیں۔ اسباب بھی بن رہے ہیں۔ یقین ہو گیا ہے کہ بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ صفحہ نمبر 7 پہ اسلام اور رواداری کے نام سے
ایک مضمون شائع ہوتا ہے جس کی قسط نمبر 205 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام کی تعلیمات انسانی حقوق، عدل اور احسان پر مبنی ہے، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے یکساں ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، انصاف اور احترام کے واضح احکامات موجود ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ سے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روشن مثالیں قائم کیں۔ ایک بار کچھ غیر مسلموں نے اسلامی ریاست میں موجود شہر کے ایک حاکم کی سخت مزاجی کی شکایت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنبیہ کرتے ہوئے اس علاقے کے مسلمان گورنر کو فرمایا کہ نرمی اور سختی میں توازن رکھو، کبھی بھی کسی بھی طرح کسی پر ظلم نہ ہو، واجب مطالبات وصول کرو مگر کسی کا ناحق خون بہانے سے دامن بچاؤ۔ اسی طرح جب زمینوں کی آبپاشی کی نہر خراب ہو گئی تو وہاں کے گورنر قرظہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ شہر کو آباد رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مجھے اس کا آباد رہنا زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ لوگ ہجرت کر جائیں۔ یعنی اسلامی ریاست میں بسنے والے تمام مسلم اور غیر مسلموں کو بنیادی سہولتیں اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، عدل، رواداری اور انسانیت کی اعلیٰ مثال تھا۔ چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کے حقوق کا مکمل خیال رکھا گیا اور ان پر کسی قسم کا ظلم یا جبر گوارا نہ کیا گیا۔ یہ طرز حکمرانی آج بھی بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن معاشرے کی روشن مثال ہے۔ ستمبر شمارہ 2025 کے صفحہ نمبر 8 پر معدے کی جلن، ڈکار، بھوک کے مسائل اور گھٹنوں کے درد سے متعلق مضمون نارووال سے ایک بہن نے شائع کیا ہے۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ محترم قارئین، السلام علیکم۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ایک چھوٹا سا مشورہ، ایک آزمودہ نسخہ یا کسی مخلص انسان کی بتائی ہوئی ترکیب ہماری بڑی سے بڑی تکلیف کا حل بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ہماری ایک عزیزہ سے ملنے والے ٹوٹکے اور وظائف تھے جو ہمارے لیے روحانی اور جسمانی سکون کا ذریعہ بنے۔ ہم نے نہ صرف خود آزمائے بلکہ دوسروں کو بھی بتایا، جس سے وہ بھی مستفید ہوئے۔ آج یہ قیمتی خزانہ میں قارئین کی نظر کر رہی ہوں۔ شاید آپ کی کوئی بیماری، شاید آپ کی جسمانی یا روحانی مشکل انہی کے ذریعے ختم ہو جائے۔ معدے کی جلن، ڈکاریں اور بھوک کے مسائل ختم۔ اگر آپ یا آپ کے گھر والوں کو معدے کی جلن، بھوک کا نہ لگنا، بدہضمی یا ڈکاروں کی شکایت رہتی ہے تو یہ نسخہ ضرور آزمائیں۔ 1 چمچ کلونجی باریک پیس لیں، اس پر تازہ لیموں نچوڑیں، آمیزہ خشک کر کے شیشی میں محفوظ کر لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ روزانہ کھائیں۔ میرے والدین جنہیں معدے کے مسائل سالہ سال سے پریشان کیے ہوئے تھے، اس نسخے سے مکمل شفا یاب ہو گئے۔ کبھی کبھار اگر تیز مرچ مسالہ جات بھی استعمال کر لیں تو معدے کو تکلیف نہیں دیتا اور بھوک بھی خوب لگتی ہے۔ آگے تحریر کرتی ہیں، 3 دن میں گھٹنوں کا درد ختم۔ میری والدہ کو گھٹنوں میں ایسا شدید درد تھا کہ اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہو چکا تھا۔ دوائیں، ڈاکٹر، مالش، حتیٰ کہ فزیوتھراپی سب کچھ کیا، لیکن کوئی واضح فرق نہ آیا۔ پھر کسی نے یہ روحانی ٹوٹکا بتایا، سورہ کافرون 1001 مرتبہ پڑھیں، کسی تیل پر دم کریں، روزانہ صبح و شام اس تیل سے گھٹنوں پر ہلکی مالش کریں۔ ہم نے اس مشورے پر عمل کیا۔ حیران کن بات یہ ہے، صرف 3 دن میں والدہ کا پرانا درد ختم ہو گیا۔ اب 2 سال گزر چکے ہیں اور دوبارہ درد نہیں ہوا۔ کمزوری کا خاتمہ۔ بعض اوقات بچوں کی ٹانگوں، ہاتھوں یا جوڑوں میں درد رہتا ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے یا جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں خشک میوہ جات، خاص طور پر کشمش بے حد مفید ہے۔ روزانہ چند دانے کشمش کے صبح یا شام کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔
خاص طور پر وہ بچے جو تھوڑے کمزور یا سست ہوں۔ یہ بھی ہمارا آزمودہ تجربہ ہے۔ اس نسخے کو میں نے خود استعمال کیا، اپنی بیٹی کو دیا، یہاں تک کہ اپنی خادمہ کو بھی کھلایا۔ سب نے افاقہ محسوس کیا۔ صرف ایک دن میں ہی جسم ہلکا، درد میں واضح کمی اور چستی محسوس ہونے لگی۔ اب پری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ ابکری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور ابکری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 033275528382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 7552 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔